السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے سامنے 3-4 بڑی اہم باتیں کرنی ہیں، اور سب سے پہلے اور سب سے اہم بات کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے جس پر پوری قوم انہیں مبارکباد پیش کرتی ہے، اور وہ قدم یہ ہے کہ گزشتہ روز جمعے کے روز جب سیالکوٹ میں سری لنکن فیکٹری کے منیجر پر توہین مذہب کا الزام لگا کر اسے قتل کیا گیا، تو اس وقت کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ اس شخص پر یہ ظلم اور تشدد نہ کیا جائے۔ لیکن اس فیکٹری کے اندر 4 ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے گھر والوں نے ان کی تربیت انسانوں کی طرح کی تھی، جن کے گھر والوں نے ان بچوں کو انسانیت سکھائی تھی۔ وہاں فیکٹری میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو تماشا دیکھ رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو اس سری لنکن مینیجر کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ یہ ان کے گھر والوں نے ان کو درندگی کی اور جہالت کی بدترین تربیت دی تھی، لیکن 4 لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے وہاں پر یہ کوشش کی کہ اس فیکٹری منیجر کو، اس بیرون ملک سے آئے ہوئے مہمان کو بچایا جائے، اور ان میں ایک نمایاں نام ملک عدنان کا ہے۔ ملک عدنان صاحب نے بھرپور کوشش کی، فیکٹری کے وہ لوگ جو قتل کرنے کے در پہ تھے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کی منت و ترلا کیا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے، قانون کو ہاتھ میں مت لو، یہ سب ان سے درخواست کرتے رہے، لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی۔ ان کو چھپانے کی کوشش کی گئی، وہاں چھپایا بھی گیا، لیکن ہجوم وہاں پر پہنچ چکا، اور اس ہجوم نے بالآخر ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ الفاظ دہرانے سے ہم قاصر ہیں۔ پاکستان میں آج ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آئی ایم سوری سری لنکا، سری لنکا کے عوام سے معذرت مانگی جا رہی ہے۔ تو پاکستانی عوام نے سری لنکا کے عوام، سری لنکا کی حکومت اور سری لنکا کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس درندگی پر ہم انتہائی شرمندہ ہیں، ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ ہماری دھرتی پر اس قسم کا یہ کام ہوا۔ یہاں پر اس قسم کا کام تو روزانہ ہوتا ہے، لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کی ٹیم پر بھی یہاں پر حملہ ہوا تھا، اور آج آپ کا ایک شہری جو انتہائی لگن، ایمانداری اور اصولوں کے ساتھ یہاں پہ کام کر رہا تھا، اسے کچھ دہشت گردوں نے اور ایسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے قتل کر دیا کہ جنہیں اسلام کا نام تو تھا، اسلام کا مان تو تھا، لیکن اسلام کہتا کیا ہے اس پر ان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم نے ملک عدنان کے لیے بھرپور نیک جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم انہیں تمغہ شجاعت دیں گے۔ بہت زبردست تمغہ شجاعت ایسے ہی لوگوں کے لیے بنتا ہے کہ جو اس ہجوم کے اندر عقل اور خرد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہیں، اور ایسے موقع پر جب ہر طرف سے ہجوم حملہ آور ہو وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں اور وہ بات کریں جو بات کرنے کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ شدت پسندی، یہ پیدا کیسے ہو رہی ہے؟ میں آج آپ کو کچھ مثالیں دوں گا اور کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا، اور یہ ویڈیوز جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس سوسائٹی کو انتہا پسند بنانے میں کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ سب سے پہلے آج لاہور میں الیکشن ہوا، اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے فتح حاصل کی، پیپلز پارٹی نے بھی بڑے اہم ووٹ، اچھے ووٹ حاصل کیے، اور وہاں پر طلال چودھری صاحب جو مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنما ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ تشدد کا ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ہی اہم رہنما عائشہ رجب علی کے گھر وہ داخل ہو رہے تھے رات 2:30 بجے کے قریب، تو وہاں ان کے سیکورٹی گارڈز نے ان کو پکڑا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ قبلہ آپ رات کے اس پہر یہاں کر کیا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا وہ تنظیم سازی کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ پھر وہ تنظیم سازی کے حقائق سامنے نہیں آ سکے، لیکن بہت سی باتیں ہوئیں، تو وہ جو تنظیم سازی والے صاحب ہیں طلال چودھری صاحب، ان کا زبان، ان کا اسلوب کلام، ان کا ندرت خیال اور ان کا جو قافیہ ہے وہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کیا فرما رہے ہیں۔ زرداری صاحب یہ کراچی اور سندھ نہیں ہے، وہ ایسی تیرے نوٹ بتی بڑھا کے بلاول چ دے دینے یہ کسے غلط فہمی میں نہ رہنا۔ طلال چودھری صاحب ہیں،
یہ پبلک کے اندر کھڑے ہو کر یہاں دائیں بائیں خواتین ہیں، مرد ہیں، کوئی شریف آدمی اس طرح کی زبان استعمال کر سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل انتہا پسند ہیں اور سیاسی جماعتوں کے چولے پہن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ جو انداز کلام ہے اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح 2014 کے جلوسوں میں، دھرنوں میں شیخ رشید احمد صاحب تقریریں کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جلا دو، گرا دو، مٹا دو، سارا کچھ یہ کر دو، تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایسے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کے جو وزیر داخلہ ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی اسلوب کلام ایسے ہی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے احمد کنڈی ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی گزشتہ دنوں کہیں خطاب فرمایا۔ اس خطاب کا ایک ویڈیو کلپ آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے مذہب کو بنیاد بنا کر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ذرا اسلوب ملاحظہ فرمائیے احمد کنڈی صاحب کا۔ یہ فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، لہجہ اور زبان فیصلہ کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی مشہور ہے قادیانیہ کو کافر قرار دیون واسطے، تبدیلی دے دعوے دار تے نویں پاکستان دے ٹھیکیدار مشہور ہیں ختم نبوت کو ختم کرنے واسطے۔ آپ نے احمد کنڈی صاحب کو ملاحظہ فرمایا۔ میں خیبر پختونخوا کے ایک اور اہم سیاسی رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائد اور ملک کے وزیر دفاع، ان کے بارے میں ان کی گفتگو سماعت فرمائیے گا۔ ہمارے انتہائی پیارے دوست لحاظ علی صاحب ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ جذبہ ہے، جوانی میں اس طرح کا جذبہ ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعات میں لوگ قتل بھی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ پورا پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، اور ہمارے وزیر دفاع صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مؤثر انداز میں پابندی ورنہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے، دیکھیں وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، بچے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اسلامی دین ہے، سوچ زیادہ ہے، جوش میں آ جاتے ہیں، جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا، یہ ہر ایک اپنی ایک سوچ ہے۔ وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام ہے، جذبے میں آ گئے، کام ہو گیا اچانک، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ پلیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں، جذبے میں آتے، دین میں بھی جذبے میں آؤں گا، غلط کام کر سکتا ہوں، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پولیس والوں کو مارا، سری لنکا کو مارا، پھر بھی جذبہ ہی وہ ہوتا ہے۔ آپ جب اسکول کالج میں تھے، آپ جذبہ تھا آپ میں؟ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ نہ کہیں، مجھے پتہ ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے، لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے ہمیں پھر ریئلائز کیا کہ یہ جو جذبہ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو یہ بچوں کے ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، قتل بھی ہو جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے۔ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن آج ایک اور یہ ویڈیو اگرچہ کہ 1.5-2 سال پرانی ہے، فاروق کمانڈو صاحب ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے رکن ہیں، اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے رکن ہیں، اور انہوں نے خود اس ویڈیو کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ وہ اسکولوں کے اندر جاتے ہیں اور بچوں کو وہ روایت جس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اس اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو روایت ہے یہ سندن ضعیف ہے، اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے، ہم اسے ایتھینٹک روایت نہیں کہہ سکتے، اور وہ روایت ہے من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے، سب و شتم کرے، شتم کا مطلب گالی دینا ہوتا ہے، سب ان کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے، تو سب و شتم کرے تو اس کو، تو یہاں پر روایت میں ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو شخص کسی نبی کی شان میں برا بھلا کہے انہیں تو اسے قتل کر دو۔ تو وہ ایک سکول کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر پڑھا رہے ہیں اور بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو مطلب ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو، آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ اس قسم کے بچوں کو جن کو ابھی یہ نہیں پتہ، ان پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، ان پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا، انہیں ابھی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ پریشان ہے کہ دنیا کا نظام کیا ہے، انہیں فقہ کی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں ان کے کندھوں پہ لاڈ دی جا رہی ہیں، اور معصوم دماغوں کو ان خالی سلیٹوں پر ایسے چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور خالی تختیوں پر وہ چیزیں لکھوائی جا رہی ہیں کہ جس سے جنہیں دیکھ کر پڑھ کر مستقبل میں یہ بچے وہی بچے بنیں گے جو فیکٹری کے اندر تھے۔
پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ بھی نبی کے بارے میں بات کرے، کسی بھی نبی کے بارے میں بات کرے، اس کو کاٹ کے رکھے۔ یہ سرکار نے فرمایا۔ نعرہ سنا ہوگا گستاخ نبی کی ایک صدا، سر تن سجدہ، سر تن سجدہ، یاد ہے نعرہ صاحب؟ اس وقت جہاں موجودہ صورت حال ہے نا، عالم کفر چاہتا ہے کہ جہاں سارے بچے نے نا نبی کے غلام، ساری تو انہوں کوئی فکر نہیں سی کہ ہو 24 سالوں 20 سالوں باہر ہی جانا، لیکن جہاں تھی سارا سرمایا ہو پاکستان کا، وہ کہتے ہیں بچوں ناپ کے رکھو تھلے، انہوں بچوں ناپ کے رکھو، یہاں بچوں صرف کھیڈ دلاؤ، گیند بلے دلاؤ، جناب ہاکی دلاؤ، انہوں کدی آیا نا پتا چلے کہ اسی جناب کشمیر سے جا کے اپنے مسلمان پڑھانے کی مدد کرنی، اسی گل جوان ہو کے فلسطین سے جانا ہے، اسی جناب شام سے جانا ہے، اسی برما سے جانا ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے دسو، اگر یہ دسو کہ سارا نقصان ہوئے گا، لیکن اسی سیکھنا ہے سارا کچھ۔ کیا تھی نہیں چاہتے کام کشمیر سے سارے مسلمان پڑھانا بھنا بھراواں سے ظلم ہو رہا ہے، کشمیر سے جائیے چاہتے کہ چاہتے اتنے تک اسکول کے سارے بچے ہیں، بچے کو باہر بندہ آ کے مارے سانو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لہجہ اپنے اندر رکھو کہ جہاں بندہ بھی سرکار کے بارے گل کرے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے گل کرے گا، تو ان کا ایک ہی حال ہے کہ حال ہے من سبا نبی یا فاتلوہ، اور جی تاجدار ختم ہو جانا تنوع آنا نا کہ تاجدار ختم نبوت، اور اوے اے نعرہ تسی یاد کرنا ہے، نعرہ میں لوگوں کا من سبا نبی ین، تسی کو کہنا فاتلوہ، ہر بچہ اسلام میں یاد کرے، حدیث مبارک ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ یہ من سبا نبی ین فاتلوہ، من سبا نبی ین تسی کہنا فاتلوہ، من سبا نبی ین، من سبا نبی ین، من سبا نبی ین، اوے حضرت چوک کے جڑا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لا دے، اوے نعرہ لاؤ، اپنے نبی نال محبت کا اظہار کرو کہ گستاخ رسول دی جڑی اسی حدیث پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ رات نوں انہاں نوں نیندر نہیں آنی کہ مسلماناں دے بچے اے حدیث پڑھ رہے ہیں۔ من سبا نبی ین، من سبا نبی ین، من سبا نبی ین۔ یہ فاروق کمانڈو صاحب کی ویڈیو ہے، 2 سال پرانی ہے، اور آج جب فاروق کمانڈو صاحب نے مطلب ان کی ویڈیو دوبارہ شیئر کی، میں نے بھی شیئر کی، 300-400 سے زیادہ لوگوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا، تو مراد راز صاحب ہیں جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کس اسکول کا واقعہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ تو اس پر فاروق کمانڈو صاحب نے جواب دیا، اور یہ آپ جواب سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میری ویڈیو ہے اور میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ 2 سال پرانی ویڈیو ہے، یعنی 2 سال پہلے اگر کوئی غلط بات آپ نے کی ہے تو 2 سال بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، 2 سال بعد اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے نے 10 سال پہلے قتل کیا ہے تو 10 سال پہلے اگر قتل کیا ہے، آج اگر پکڑا جائے وہ کہے نہیں یہ تو بہت پرانا قتل کیا تھا 10 سال پہلے، ابھی کا تو نہیں ہے، یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اکثر اوقات میں دیکھتا ہوں کہ جب ہمارے مذہبی طبقے کے لوگوں کو اس طرح کوئی چیز پکڑی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تم نے خاص مقصد کے تحت شیئر کیے، یہ تو بہت پرانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پرانی بات ہے اس سے اس نے اعراض برتا، اس نے کہیں توبہ کی، اس کے خلاف کی FIR کٹی، اس کو سزا ہوئی، کس بات کی پرانی ہے بھائی؟ واقعہ تو یہی ہے۔ جیسے لاہور میں مفتی عزیز الرحمان نے بچے کے ساتھ زیادتی کی تو فوراً کہا گیا نہیں یہ تو پرانا واقعہ ہے جی، یعنی بچے کے ساتھ زیادتی کی پرانا واقعہ ہے تو پرانے واقعے سے اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی ان کے لیے ضرورت اس بات یہ کہ صبح کرے تو دوپہر کو پکڑا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے، جرم ہے، لیکن اگر 2 مہینے پہلے کیا ہے تو پھر اس کو نہیں پکڑا جانا چاہیے۔ عجیب و غریب سی بات یہاں پر کرتے ہیں، مطلب مجھے نہیں پتہ یہ منطق پڑھتے ہیں کس طرح کی، منطق پڑھتے ہیں میرا خیال ہے وہاں پہ، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو انفورس کرنے والی ایجنسیز ہیں یا لوگ ہیں ان کے اوپر حملے کیسے کیے جاتے ہیں، اور پھر ہماری ریاست ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کرتی ہے، ہماری ریاست ان لوگوں کے آگے لیٹ جاتی ہے، اور ہماری ریاست ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہے۔ یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں، پولیس فورس بھاگ رہی ہے اور 3 4 5 کے قریب لوگ ہیں وہ اس پر پتھراؤ کر رہے ہیں، اور وہ پولیس آگے سے رسپانڈ نہیں کر رہی۔ اگر اس پولیس کو یہ کہا جاتا ہے کہ رسپانس کرنا ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کہاں کھڑے ہوتے، لیکن پولیس کا مورال ڈاؤن کیا گیا، پولیس کے لوگ شہید ہو گئے، اور ان کے اوپر یہ قیامت گزر گئی، اور ان کو یہ آرڈر نہیں کیا، کیونکہ پولیس کو جب آپ آرڈر نہیں کرتے تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتی، تو اس نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی پولیس اور آپ کی ریاست کہاں پہ کھڑی ہے۔ ہم نے لوٹیں گے نہیں گھر پہ، باندھا ہے کفن ہم نے، دستار لگی
सर पे ये काफिला के हक का दुनिया पे खाएगा हर दुश्मन का अब पकड़ा जाएगा जान से ये वीडियो भी आपने देख ली। मैं आपको वज़ीर दिफ़ा परवेज़ मलिक साहब की तकरीर का एक वो हिस्सा भी सुनाता हूँ जिसमें जब उनसे सवाल किया गया कि इसको आप जज्बा कहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, हम लोग तो जज्बाती हुआ करते थे और ये सारा जज्बा है, कत्ल वगैरह होते रहते हैं। लेकिन उससे अगली बात उन्होंने बड़े मज़े की कही। उन्होंने फरमाया कि मीडिया सिर्फ बातें ही करता रहता है, मीडिया तो कुछ करता ही नहीं है। मीडिया ना हेल्थ से मुतालिक लोगों को आगाह करता है, ना एजुकेशन से मुतालिक लोगों को आगाह करता है, बस सिर्फ पैसे बटोर रहा है। भाई, एक रिपोर्टर ने आपसे सवाल किया, मीडिया जो पैसे बटोर रहा है या इश्तिहारात चल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं, तो वो मीडिया मालिकान का काम है। वो आप हुकूमती सतह पर वहाँ पर जाकर बात करें। अगर आपको लगता है मीडिया ये काम नहीं कर रहा, तो पैमरा किस काम के लिए है? आप पैमरा से क्यों नहीं पूछते? अगर आपको लगता है कि मीडिया ठीक काम नहीं कर रहा, तो आप हुकूमत आपके पास है ना, आप पूछे, आप उनके इश्तिहार बंद करें जो सही तरह काम नहीं करता। तो रिपोर्टर आपसे सवाल कर रहा है और आप रिपोर्टर से उस बात का हिसाब ले रहे हैं जो रिपोर्टर से मुताल्लिक ही नहीं है। रिपोर्टर कोई ऑनर थोड़ी है कि वो आपके इन सवालों का जवाब दे। परवेज़ खटक साहब की पहले गुफ्तगू फरमाएं, मंतकी गुफ्तगू। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? आप मेरे से सवाल करते, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों के मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप तो खाली एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, पैसे कमाते हैं, ना दीन की बात करते हैं, ना तालीम की बात करते हैं, ना सेहत की बात करते हैं, बस सिर्फ पैसे ही कमाना होता है। ये तो आपने परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। ये कहा जाता है ना कि दाल में कुछ काला है। नाज़रीन, यहाँ पे सारी दाल ही काली है। यहाँ का मौलवी, यहाँ का सियासतदान, यहाँ का ब्यूरोक्रेट, यहाँ का अदलिया का निज़ाम, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की हुकूमत और यहाँ का माशरा, सारे का सारा एक ख़ास अंदाज में और ख़ास मिजाज में रंग दिया गया है। अक्सरियत ऐसी नहीं है, लेकिन वो लोग जो शर फैलाना चाहते हैं वो तादाद में कम हैं, उनका दायरा शर बड़ा है। तो इसी तरह ये कुछ लोग हैं, कुछ लोगों के पाले हुए, कुछ लोग इनके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, कुछ लोग इनकी क़ुर्बतें हासिल करना चाहते हैं और ये कहा जाता है कि नहीं, इनको हमने मेन स्ट्रीम करना है। अब आपने कितना मेन स्ट्रीम करना है इन्हें? किस हद तक इनको मेन स्ट्रीम करना है? कानून भी कोई चीज़ है या नहीं है? अगर आपने मेन स्ट्रीम करना है तो जेलों से लोगों को निकालें सबको और उन सबको मेन स्ट्रीम कर दें। मसला ये है कि मैं अकेला कोई खिलाफ कानून बात करूँ तो मुझे तो हथकड़ियाँ लगेंगी, और मैं 1000 बंदा इकट्ठा करके खिलाफ कानून बात करूँ, खिलाफ ज़ाब्ता बात करूँ, खिलाफ आइन बात करूँ, तो मुझसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। जब आप मुल्क को इस तरीके से चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, इस तरीके से तो कुछ भी नहीं चलता, वो भी नहीं।